میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری ماں اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا رہنے لگا۔ میری ماں مجھے کہتی کہ میں نے تمہاری اس لڑکی سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تمہاری بیوی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ میں ماں کی بات کا زیادہ اثر نہ لیتا، کیونکہ میری بیوی ہنا اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے پہلی ہی رات اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا کہ مجھے ماں کا فون آیا کہ جلدی سے گھر پہنچو، مجھے تمہاری بیوی کے متعلق تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری ماں کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ماں جی کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی ہے، آپ انہیں جلدی سے ہسپتال لے جائیں۔ ماں جی کچھ بول نہیں پا رہی تھیں، بس ان کی سانسیں اکھڑی جا رہی تھیں۔ میں جلدی سے ماں جی کو ہسپتال لے کر جانے لگا، مگر میری ماں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا اور میں انہیں لے کر واپس گھر آ گیا۔ ابھی میری شادی کو 15 دن ہی نہ گزرے تھے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس وقت بہت رویا تھا، کیونکہ میری ماں کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، پھر وہ اچانک سے کیسے مر سکتی تھیں۔ پھر بیوی کے دلاسا دینے پر میں چپ ہو گیا اور اسے قسمت کا لکھا مان لیا۔ ابھی میری ماں کو فوت ہوئے 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بیوی مجھ سے ناخوش رہنے لگی۔ ہر وقت کہتی کہ تم میری کوئی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتے، تمہاری تنخواہ سے گھر کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ تب مجھے کسی دوست نے یہی مشورہ دیا کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف لا کر دو، اس طرح وہ خوش بھی ہوگی اور تمہاری قدر بھی کرے گی، تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ مگر محدود تنخواہ میں بیوی کے لیے روز اتنے تحفے تحائف لانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے قسطوں پر ایک ٹیکسی لے لی اور شام کو فارغ وقت میں اسے چلانے لگا۔ مجھے روز نئی نئی سواریاں ملتیں تو ان سے نئی نئی کہانیاں جنم لیتیں، مگر میں کیا جانتا تھا کہ ان سب میں میرے ساتھ بھی ایک انہونا واقعہ پیش آ جائے گا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور دوپہر کو میں آرام کرنے کے بعد کافی دیر سویا رہا۔ جمعے کی نماز کے بعد عموماً میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ شام کو 4 بجے سو کر اٹھا تو کافی حشاش بشاش تھا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں باتیں کرتا رہا۔ احساس ہوا کہ آج کی یہ دہاڑی تو رہ گئی ہے۔ شام 7 بجے ٹیکسی لے کر نکل گیا۔ جاتے ساتھ ہی مجھے ایک تگڑی سواری مل گئی۔ ان لوگوں نے ایئرپورٹ جانا تھا اور ایئرپورٹ یہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور پڑتا تھا۔ وہاں کا کرایہ بھی اچھا خاصا تھا، ایک ہی سواری سے تقریباً 700-800 روپے کی بچت ہو جاتی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ یہ شاید میاں بیوی تھے جنہوں نے بیرون ملک ایک ساتھ سفر کرنا تھا۔ ان کی باتوں میں سفر کرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر میں نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر بنا کسی سواری کے کرنے سے اچھا ہے تھوڑی دیر انتظار کر لوں تو مجھے کوئی مناسب سواری مل جائے گی۔ تبھی میری نظر کالے برقعے میں ملبوس ایک عورت پر پڑی جو نہ جانے کب سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے یہاں کھڑے تقریباً 5 منٹ سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ میں بھی سواری کے انتظار میں تھا، سو بار بار میری نظر اس پر پڑ جاتی تھی۔ بالآخر وہ میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹا کر بولی، بھیا خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی تھی۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ لڑکی نے نقاب پہن رکھا تھا اور وہ کوئی شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں اترنا ہے، تو وہ کہنے لگی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا ہے، اب ہم دونوں تن تنہا یہاں کھڑے ہیں۔ میری حالت ایسی ہے کہ میں کہیں اور سفر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہی تھا، میں یہاں اس لیے آئی تاکہ کسی سے مدد لے سکوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت پیٹ سے تھی اور اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی، جس کی 2 سال پہلے بچے کی پیدائش کے دوران وفات ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، میں آپ کو اپنی بہن سمجھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا، میری بیوی آپ کا خیال رکھے گی، جب تک آپ کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا آپ دونوں میرے گھر رہ سکتے ہیں۔ عورت میری بات سن کر بے فکر ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ ایسا کر لیں تو میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کتنا برا ہے، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ عورت کی باتیں سن کر میں بڑا متاثر ہوا۔
راستے بھر وہ اذیت میں مبتلا رہی۔ لگتا تھا کہ اس کی ولادت کے دن قریب ہی ہیں۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے اسے گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا اور جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 مہمان بھی ہیں جن کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ بیوی یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ مشکلوں سے میں نے اسے ساری بات بتائی تو تب جا کر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ واقعی میں انہیں مدد کی خاطر گھر لایا ہوں۔ خیر بیوی کی مدد سے میں نے اس عورت کو اپنے گھر کے اندر پہنچایا۔ اس کی طبیعت اب واقعی خراب ہو رہی تھی۔ میری بیوی ہینا نے ان ماں بیٹی کو ایک کمرے میں رہنے کی جگہ بنا دی اور کمرے میں پردہ اور کھڑکیوں وغیرہ کا بندوبست بھی تھا۔ مطلب کہ ایک مہمان خانے کی طرح اس کمرے کو ہم نے سجا رکھا تھا۔ ان عورتوں کو وہاں پہنچا کر اس نے گرم دودھ کر کے انہیں پینے کو دیا اور کھانے کا بھی پوچھا۔ ہینا نے اس حاملہ عورت کا کافی خیال رکھا۔ میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ہینا کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ بھی کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کل ہی اس کے بچے کی پیدائش کے بعد اسے رخصت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی ہینا کی بات سے اتفاق کرتا تھا، مگر ابھی تک مجھے اس عورت پر کسی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ خیر ہینا اور میں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ شدید پیاس کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پانی ہینا کے ہاتھ سے پیتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا، حالانکہ اس کی نیند کچی تھی۔ میرے اٹھانے پر وہ فوراً ہی جاگ جاتی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ ہینا تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس وقت کہاں چلی گئی۔ بہرحال میں نے اٹھ کر خود پانی پیا۔ ہینا کو ڈھونڈنے اٹھنے ہی لگا تھا کہ نیند کے زیر اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے خود ہی اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھا کے آفس جانے ہی لگا تھا۔ مجھے اس عورت کا خیال آیا، یہ سوچ کر ان ماں بیٹی کو بھی تو بھوک لگی ہوگی۔ میں ان کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں ہینا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ مجھے اس عورت کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں ہی بولی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک حاملہ عورت کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے؟ نہ جانے وہ بیچاری کس حالت میں ہوگی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا خیال رکھنا صرف میری بیوی کی ذمہ داری تھی۔ سر جھکائے میں گھر سے نکل گیا۔ سارا دن آفس میں کام میں مصروف رہا۔ شام کو میں نے بیوی سے کہا کہ آج رات کو کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ اسی خیال کے تحت میں اچھے موڈ میں گھر آ رہا تھا۔ مجھے ہینا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ دروازے سے ہی میں نے ہینا کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار عورت کو چھوڑ کر ہم خود ڈنر کرنے چلے جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہینا کی بات صحیح تھی، میں تو اس عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال میری بیوی نے گھر میں بہت ہی اچھا کھانا بنا کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے چلے گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ گھڑی پر میری نظر پڑتے ہی حیرت کے مارے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صبح 8 بجے آفس چلا جاتا تھا، یا خدایا آج دن کے 2 کیسے بج گئے؟ میں نے دیکھا ہینا کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں؟ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے صبح 8 بجے آفس جانا تھا۔ فون پر دیکھا تو آفس والوں کی طرف سے کئی مس کالز آ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میرا باس بہت سخت آدمی تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا، کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے ہی جاگی ہوں۔ ہینا کی بات سن کر مجھے غصہ آیا کہ وہ کتنی لاپرواہ عورت ہے جس نے صبح آفس جانے کے لیے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ بہرحال غلطی اس کی نہیں تھی، مجھے خود بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں تیار ہو گیا تاکہ آفس جا کر باس کو آگاہ کر سکوں کہ آج گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کے باعث میں نہیں آ سکا، ورنہ تو کل وہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیتا۔ آفس پہنچ کر میں نے اپنی مجبوری باس کو بتا دی۔
خدا کا شکر کہ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، تبھی باس نے زیادہ بے عزتی نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس ایمرجنسی کی حالت میں شام کے 6 بجے تک یہاں بیٹھے اپنے کام دیکھتے رہو۔ میں اس کی اس مہربانی سے متاثر ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم کل ہی اپنا پورا کام کر لینا۔ اس بات پر خوش ہو کر میں نے ان کے ساتھ چائے پی اور پھر گھر واپس آ گیا، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہتا کہ ایمرجنسی نہیں تھی، تو وہ یقیناً اس بات پر بھی ناراض ہوتے کہ میں نے ان سے پہلے جھوٹ بولا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ جلدی میں گھر پہنچا۔ مجھے ہینا کو یہ بتانا تھا کہ آج شام کو ہم لازمی باہر سے کھانا کھائیں گے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو باہر سے کھانا کھلاؤں۔ راستے میں مجھے ایک بچی ملی جس کے ہاتھ میں بہت پیارے گجرے تھے جو تازہ پھولوں سے بنے ہوئے تھے۔ بچی نے مجھے وہ زبردستی تھما دیے، بولی کہ آج آپ یہ اپنی بیوی کے لیے لے جائیں، وہ یقیناً بہت خوش ہوگی۔ بچی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے وہ پھول لے لیے۔ 200 روپے کے 3-4 گجرے اس نے مجھے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہنانے کی غرض سے جیب میں ڈال لیے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر آج بھی میری بیوی میرے ساتھ کھانا کھانے نہ آئی تو پھر کیا ہوگا۔ پھر سوچا کہ میں باہر سے کھانا پیک کروا کر لے جاؤں گا اور اسے اس دن کا کھانا نہیں بنانا پڑے گا، ابھی تو وہ کھانا بنانے کی تیاری کر ہی رہی ہوگی۔ میں نے اسی خیال کے تحت ایک ہوٹل سے اچھا سا کھانا پیک کروایا اور خوشی خوشی گھر چل دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے یہ سرپرائز دوں گا، اس لیے مجھے گھر کے اندر دبے پاؤں جانا چاہیے۔ حسب معمول دستک دینے کی بجائے میں نے دروازے کو چابی کے ذریعے کھولا اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی بیوی کے کہکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ یہ سارا منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس گھر میں آخر میرے جانے کے بعد کون آیا تھا جس سے میری بیوی اس قدر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے؟ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو میری بیوی کے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے شک سا ہوا، میں جلدی سے اس عورت کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا مجھے اندازہ ہوا یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ میں نے ہینا کو آواز دی، دروازہ کھولو ہینا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہارا شوہر گھر آیا ہے۔ میں نے بظاہر اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسے کسی کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آتی ہوں، آپ کمرے میں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا ہینا تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے غصے سے کہا۔ ہینا نے دروازہ کھول دیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ہینا سے کوئی بات کیے بنا دروازہ ایک دم کھول دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں وہی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھیں جنہیں میں اس دن اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ میں نے غصے سے ہینا سے پوچھا تھا۔ کوئی نہیں آیا تھا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو ان کے ساتھ بیٹھی اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی، مگر تم عجیب شکی آدمی ہو، تمہیں ہر وقت یہ کیوں لگتا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کرنے میرے گھر آیا ہے؟ ہینا نے اس انجانی عورت کے سامنے جب میری برائی کی تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہینا نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکال لیا اور ہم دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ہینا سے پوچھا، ہینا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تھوڑے دن کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہیے، وہ کافی عرصے سے تمہیں بلا رہی تھیں۔ ہینا کہنے لگی، محسن، دل میرا بھی کرتا ہے، مگر ان عورتوں کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس بیچاری کی حالت تو ایسی ہے کہ اسے اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں جھٹکا سا ہوا۔ اچھا، اس کے بچے کی پیدائش کب تک متوقع ہے؟ ویسے تو یہ جس حالت میں مجھے ملی تھی ایسے لگتا تھا کہ اس کی مجبوری بہت بڑی ہے اور اس کی ولادت میں بس چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ مردوں کو ان سب باتوں کا کہاں علم ہوتا ہے؟ میری بات پر ہینا نے مجھے اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا۔ وہ بیچاری مظلوم عورت ہے، حالانکہ جب آپ اسے اس گھر میں لائے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب انسانیت کے ناطے میں اس عورت کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس سب میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی کو بھی دوسروں کا احساس ہے، لیکن اگلے ہی دن دوبارہ مجھے ایسی ہی شکایت موصول ہوئی، کیونکہ جب میں واپس گھر آیا تو گھر میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ پڑوس کے بھی ایک دو لوگوں نے مجھے اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ میرے گھر سے کسی مرد کے چلنے پھرنے اور گفتگو کرنے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔
اب میں نے مکمل فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن میں نے اپنی مرحومہ امی کی جاننے والی ایک پرانی دائی سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے گھر آ کر اس کیس کا خود معائنہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے ہینا سے نہیں کیا تھا۔ شام کے تقریباً 3 بجے میں دائی کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کا رنگ انہیں دیکھ کر فک ہو گیا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ دائی اماں ہیں اور ان کا تو یہ کام ہے، اور یہ محلے کی عورتوں کا معائنہ بھی کرتی ہیں اور ان کو تجویز بھی دیتی ہیں۔ اگرچہ اب یہ روایت کم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ان کی بات ہر عورت مانتی تھی، کیونکہ دائی اماں کا کام میں تجربہ بہت ہو گیا تھا۔ میں نے ہینا کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اماں بھی کو حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی کارروائی شروع کریں۔ انہوں نے ہینا پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کمرے کی طرف جانے لگیں جہاں پر میں نے اس عورت کو ٹھہرایا تھا۔ اماں کے تیور دیکھ کر ہینا انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ ہینا باہر سے دروازہ پیٹتی رہی، مگر اماں بھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ان کو میں پہلے سے ہی بتا چکا تھا کہ اس عورت کو یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے۔ میری اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں چند ہی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی۔ اماں جی کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جان گیا کہ واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ ہینا گھبرا کر بار بار کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اماں بی نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ مجھے کمرے میں آنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں تو کب سے اس معاملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری حیرت سے چیخیں نکل گئیں۔ سامنے کوئی عورت نہیں بلکہ ہٹا کٹا مرد بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بوڑھی عورت بیٹھی کانپ رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیتا، مگر اماں بی نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی تجویز دی کہ میرا نقصان بھی نہ ہو اور محلے میں میری عزت بھی بچ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا، وہ بوڑھی عورت بول اٹھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں گلیوں میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا کرتی تھی۔ یہ لڑکا کچھ پیسوں کی لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آیا، اور تمہاری بیوی اس سے ملی ہوئی ہے۔ یہ اس کا پرانا عاشق ہے۔ روز تمہاری بیوی رات کو اس سے ملنے اس کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ اس سے آگے میں سن نہیں پایا تھا۔ میں نے ایک دوست کو گھر بلا لیا اور اس کی مدد سے ان تینوں کے ہاتھ پیر باندھے اور ایک گاڑی میں ڈال کر ایک ایسی جگہ لے گیا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا گیا اور میں ان خبیثوں کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے جو دھوکہ دیا تھا، میں اس کی سزا بھی اسے دینا چاہتا تھا، اور ساتھ میں میرا جو وقت اور پیسے کا ضیاع ہوا اسے بھی میں موصول کرنا چاہتا تھا۔ ہینا کے باپ سے بات کی اور اسے اس کی بیٹی کی کرتوتوں کے بارے میں بتایا، جس نے بڑی مہارت سے اس شخص کے ساتھ رابطے میں رہ کر مجھے نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اسے اس ناٹک کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ ایک عورت کا روپ دھار کر میرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گیا، اور اس نے نہ صرف میری امانت میں خیانت کی بلکہ مجھے ذہنی طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور پھر عورت ذات سے میرا ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ گیا۔ ہینا کے باپ کو ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے یہ بھی کہا، جب مرد عورت کا نقصان کرتا ہے تو اسے خرچے اور مہر کی صورت میں وہ نقصان بھرنا پڑتا ہے، مگر عورتیں مردوں کی زندگیاں برباد کر کے یوں ہی ہنسی خوشی چلی جاتی ہیں اور ساری زندگی اپنی بے وفائی کے قصے سنا سنا کر ہنستی رہتی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے حق مہر اور میری شادی پر جو بھی خرچہ ہوا وہ واپس چاہیے، کیونکہ میں ایسی بے وفا عورت کے پیچھے اپنا وقت کا ضیاع کرنا اپنی حق تلفی سمجھتا ہوں۔ ہینا کا باپ بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ میں اس کی بیٹی کو ایک نامعلوم جگہ پر قید کر چکا تھا، جہاں سے اس کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ شادی پر ہونے والا سارا خرچہ میرے حوالے کرے۔ ہینا کے باپ کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ اس کی بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ویران اور سنسان علاقے میں ایک انجان جگہ پر بند تھی۔ بس اسی سب مہارت کے تحت میں نے اپنا سارا خرچہ بھی واپس لے لیا۔ میں نے اماں بی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے میری اس دھوکے باز عورت سے جان چھڑوا دی۔ میں ہینا کے باپ سے پیسے لے کر ان لوگوں کو آزاد کرنے لگا تھا کہ ہینا اور اس کا عاشق جس کا نام منور تھا، ان دونوں میں کسی بات پر کھٹپٹ ہو گئی
اور اس کے عاشق نے یہ راز بھی کھول دیا کہ شادی کے بعد جب میں کام پر جاتا تھا تو وہ چھپ کر میرے گھر آیا کرتا تھا۔ جب میری ماں کو ان کے کالے کرتوتوں کا پتہ چلا اور وہ مجھے سب بتانے والی تھی، تب اس نے میری ماں کو زہر کھلا دیا اور میں نے تب بھی اپنی بیوی پر شک نہیں کیا تھا۔ ہنا اس قدر گھٹیا عورت نکلے گی میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلوا کر ہنا اور اس کے عاشق کو اپنی ماں کے قتل کے جرم میں گرفتار کروا دیا اور ان دونوں نے اپنا جرم بھی قبول کیا۔